السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید ذکر و فکر کے اس خصوصی پروگرام میں۔ میرا نام محمد سلمان ہے اور میرے ساتھ تشریف لائے ہیں جناب محمد معیز صاحب۔ آج ہم ایک ایسی اہم اور روحانی موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق ہر ایک انسان سے ہے، یعنی موت اور قبر و بار آخرت کا۔ خصوصی طور پر ہم بات کریں گے فرشتہ موت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قصہ، اس کا معنی، اس کا فلسفہ اور کس طرح ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ محمد معیز صاحب، السلام علیکم، آپ کے ساتھ ہونا باعث شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلمان صاحب، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ موضوع منتخب کیا، کیونکہ اکثر اس پر کم بات ہوتی ہے، مگر اس کا تعلق ہمارے آخرت سے براہ راست ہے۔ آئیے ابتدا میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس موضوع پر کیا روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر ان نکات پر غور کریں گے کہ ہمیں زندگی میں کس طرح تیار ہونا چاہیے۔ قرآن میں موت اور فرشتہ موت کا تصور۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں بارہا اس بات کا ذکر ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ آل عمران 185۔ اسی طرح وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورۃ الہود 6۔ اور ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موت اور زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ قرآن میں براہ راست حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام نہیں آیا، بعض تفاسیر میں ذکر ملتے ہیں، مگر موت کے عامل فرشتے کا تصور بارہا ہے۔ مثال کے طور پر قُلْ مَن يُحْيِيكُمْ إِذَا مِتُّمْ، سورۃ الزمار 42۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ موت کے بعد بھی حیات ممکن ہے اور وہی زندہ کرنے والا ہے۔ اس تعام موت و حیات کا دار و مدار اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موت محض ایک جسمانی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی مرحلہ بھی ہے، جس میں ایک مخصوص وقت پر اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے اور اس حکم کے تحت عامل موت کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ حدیث اور روایات میں فرشتہ موت کا کردار۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں مزید تفصیل ملتی ہے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے اور کس طرح فرشتہ موت جان لیتا ہے۔ مثال کے طور پر روایت ہے کہ جب ایک مومن کی جان لینے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ رحمت اسے خوشخبری دیتا ہے اور نیکیوں کا دفتر نکل جاتا ہے۔ اس کے برعکس گناہگار کے لیے فرشتہ عذاب آتا ہے اور اس کے لیے تکلیف دہ لمحات ہوتے ہیں۔ یہ تمام روایات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ فرشتہ موت کا کام صرف جان لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ انسان کی حالت، اعمال اور اللہ کی جانب رجوع کا لمحہ بھی وابستہ ہے۔ مزید یہ کہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ فرشتہ موت انسان کے موافق یا مخالف طور پر عمل کرتا ہے، یعنی اگر انسان کی زندگی میں اللہ کی رضا کی طرف رہی ہو تو موت خوشگوار ہوگی، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو تو موت کا لمحہ بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قصہ، تفصیل اور معنی۔ اب چونکہ ہم نے قرآن و حدیث کا پس منظر بیان کیا تو آئیے ہم قصے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، فرشتہ موت کا قصہ۔ نوٹ: قصے کی بعض تفصیلات تفاسیر، کتب قصص اور عوامی روایات سے ماخوذ ہیں، جن میں بعض ماضی کے اقتباسات ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اعتدال اور احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ قصہ